أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل کہہ دیجیے آرائی تم آیا غور کیا تم نے ما جو کچھ انزلہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے من رزق رزق میں سے فجعل تم پھر ٹھہرا لیا تم نے منہ اس میں سے حرامن کچھ کو حرام و حلالا اور کچھ کو حلال. قل کہہ دیے اللہ کیا اللہ رب العالمین نے اذن اجازت دی ہے لکم تم کو اس کی ام یا اللہ کے اوپر تفترون تم جھوٹ گڑتے ہو. وما ظن اور کیا گمان ہے الذین ان لوگوں کا یفترون جو گڑتے ہیں اللہ کے اوپر الکذب جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں کے اوپر ولیکن لیکن اکثر ان میں سے لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. محترم سامعین، ہر چیز کائنات کی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. پھر بطور امتحان کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیا ہے. ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قانون بنانا اصل کے اندر اللہ رب العالمین کا کام ہے. کہ قانون ساز ہستی اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. انسانوں کا کام آگے اس قانون کو نافذ کرنا ہے. حلال اور حرام کرنے کے اختیارات محض اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہیں. انسان اگر اپنی طرف سے ایک چیز کو حلال قرار دینا شروع کر دیں گے، اپنی طرف سے ایک چیز کو حرام قرار دینا شروع کر دیں گے تو وہ شرک کے اندر اختہ ہو جائیں گے، مجرم اور گناہگار ہو جائیں گے. کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ کے اندر نہیں دیا. قل ارأیتم کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے، آیا غور کیا تم نے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے رزق میں سے اتارا ہے پھر تم نے اس میں سے کچھ چیزوں کو حرام و حلالا کچھ کو حلال کر دی کچھ کو حرام کر دیا. مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اس کو کھاتے نہیں تھے، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان کے اوپر بار برداری کا کام پھر نہیں کرتے تھے اور ان جانوروں کو اکثر بتوں کے مجاورین ہی استعمال کیا کرتے تھے. تو کچھ جانوروں کو اپنے آپ کے پر حرام کر لیا، استعمال نہیں کرتے تھے، اور کچھ کو اپنے آپ کے لیے حلال کر لیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے کہ کیا یہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا اپنی طرف سے جھوٹ کر رہے ہو؟ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، اور یقیناً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا. تو یقیناً دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ منسوب کرتے ہیں. ایک چیز کو اپنی طرف سے حلال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اور ایک چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے. تو اپنی طرف سے حلال بنانا اور حرام بنانا یہ اپنے آپ کو شرک کے اندر اختہ کرنے کی بات ہے. کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے،
یہ وہی حلال ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا، اور وہی حرام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے۔ وما ظنوا، کیا گمان ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ غور کیجئے، یہی مضمون انسان تھوڑا سا دل و دماغ کے اندر سوچ لے کہ ایک انسان بعض اوقات ایک غلط کام اس لیے نہیں کرتا، ایک گناہ کی بات، خراب بات اس لیے نہیں کرتا کہ والدین کے علم کے اندر آ جائے گی یا لوگوں کے علم کے اندر آ جائے گی تو میری کیا کیفیت ہوگی، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر رہے ہو اور حرام کر رہے ہو، تمہیں کبھی اس بات کا بھی تمہیں خیال آیا ہے کہ اپنی طرف سے حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا جو جرم ہے، اس کی وجہ سے آخرت کے اندر جو تمہارے ساتھ سزا کا معاملہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ انسان اگر اس کیفیت کو سوچ لے تو پھر اللہ کی حلال کردہ کو حلال ہی سمجھے گا اور اسی کو استعمال کرے گا، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے تو اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھے گا اور اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، فضل کرنے والا ہے علی الناس، لوگوں کے اوپر، کہ ایک آدمی ایک ایسی چیز کو کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حرام ٹھہراتا ہے، اور ایک چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھنا شروع کرتا ہے، یہ مجرم، یہ گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے اصلاح کا کہ آدمی اپنی اصلاح کر دے اور شرک کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اختیار کر لے اور اللہ کے قوانین کو اپنا لے، کہ جو قوانین اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حلال کیا جو انسانوں کے فائدے کے لیے ان کا استعمال کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اختیار کرنے کے اندر انسانوں کا نقصان ہے، تو ان سے بچنے ہی کے اندر انسانوں کا فائدہ ہے۔ ان اللہ لذو فضل، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے علی الناس، لوگوں کے اوپر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر شکر کا ایک مفہوم ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی شریعت کو اپنا لیں، اللہ کے قوانین کو اپنا لیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال سمجھے، حلال انہیں کا عقیدہ رکھیں، ان کو جائز طریقے سے حاصل کر کے ان کو استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام ہونے کا ہی عقیدہ رکھیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا ہی بہترین شکر ہے۔ ایک زبان کا شکر بھی ہے کہ یا اللہ تو نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تیرا بہت بہت شکر ہے، اللہ تو نے حرام سے بچایا، تیرا بہت بہت شکر ہے، یا اللہ تو نے حلال کی دولت دے رکھی، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ اور ایک شکر حقیقی شکر ہے، عملی شکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ گئے، سوج گئے۔ جس وقت سلام پھیرا، زوجہ محترمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں عبادت کے اندر اتنی خواری، اتنی محنت اور اتنی زودگی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حقیقت کے اندر جو آدمی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی بات کو مان رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر گزار آدمی ہے۔ اس آیت کے اندر سے جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اصل قانون ساز اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، قانون بنانا اصل میں اللہ رب العالمین کا کام ہے، آگے نافذ کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔